ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام اس مسجد کے صدر محترم، اساتذہ اور کمیٹی کے ارکان اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز بچوں اور میری عزت نشین ماؤں اور معزز حضرات، آپ تقریباً 2.5 گھنٹے سے بچوں کا بہت ہی خوبصورت پروگرام سن رہے ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا آپ سے، اس وقت تاریخ بدلنے والی ہے اور اب ہم 12 بجے کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ 10-15 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ، لیکن بچوں ذرا خاموش رہو، سنیں گے نا بات غور سے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا ان معلمین کو جنہوں نے اتنی پیاری تیاری کرائی ہمارے بچوں کو کہ انہوں نے مائک پر آ کر الحمدللہ بہت اچھے انداز میں زبان سلیس، مخارج صحیح، قرآن کا پڑھنا ان کا بہت اچھا، ہماری بچیوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا۔ ہم محلے والوں کو مبارکباد دیتے کہ اس مسجد میں یہ پروگرام ہوا اور اس مسجد کو سینٹر بنایا گیا۔ میں درخواست کروں گا اہل محلہ سے کہ ہماری ہر مسجد اس طریقے کا سینٹر بنے، جہاں بچوں کی تعلیم ہو، بچیوں کی تعلیم ہو، ان کو ایمان سکھایا جائے، ان کو اسلام سکھایا جائے۔ میری بہنوں، آپ بڑی تعداد میں یہاں آئی ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے۔ ماں دیندار، ماں نیک، ماں صالح تو بچے بھی دیندار نکلتے ہیں۔ ایک ماں سجدے میں جاتی ہے تو آپ نے دیکھا بچہ بھی اس کی کاپی کر کے سجدے میں جاتا ہے۔ اور گھر میں اگر ماں موبائل دیکھ رہی، ماں غلط بات کرتی ہے، ماں بیوٹی پارلر جاتی ہے، ماں فلاں کرتی ہے، تو پھر بچے کوئی معین الدین چشتی نہیں نکلنے والے، معین الدین عبد القادر جیلانی نہیں بننے والے۔ بچے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں۔ ماں باپ اچھے تو بچے اچھے۔ میرے دوستو، زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت جلدی ہم کو آخرت کی طرف سفر کرنا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ یہ زندگی ایک عارضی ہے، مسافر خانہ ہے، گزرگاہ ہے۔ ہمارے صدر صاحب، ہمارے لائق بھائی، جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں، یہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ اس مسجد کو انہوں نے آباد کیا، ان کا کرنٹ اکاؤنٹ جاری ہو گیا۔ یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بنتے ہیں۔ یہ جب تک کہ یہ کام چراغ سے چراغ جلیں گے تو انشاءاللہ اس ملک میں جو سازش چل رہی ہے کہ ہمارے بچوں کی توحید چھین لے، ان کو جو ہے وندے ماترم پڑھنے لگائے، ان کو بتوں کی پوجا میں ڈال دے، ان کے سرسوتی وندنا کرائے، ان کو سورج کو نمسکار کرنے لگائے، یہ ایک سازش ہے اس ملک میں کہ ہمارے بچوں کی توحید چھین لے، ان کی وحدانیت چھین لے۔ اور بچوں، اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو بچوں، اس مدرسے تعلیم القرآن میں آپ نے یہ سیکھا ہے یہاں کہ اللہ ایک ہے، اللہ سورج کا رب، اللہ آسمان کا رب، اللہ زمین کا رب، اللہ بارش برساتا، اللہ زمین سے پودوں کو اگاتا، سب وہی کرتا تو ہم اسی کو سجدہ کرتے۔ ہم اپنے ہاتھ سے تراشی مورتیوں کو سجدہ نہیں کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جس کو گھنٹی بجا کر اٹھایا جائے اور جس کو 10 دن پوجا کر کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ ہم ایسے خداؤں کی پوجا نہیں کرتے بیٹا، ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔
جیسے اقبال نے کہا خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی واحد و مثل اس کارخانے میں، تیرے ہی حکم سے مولا کھلے ہیں پھول گلشن میں، تیری ہی ثنا ہے آنا دل کے ترانوں میں، تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے، تجھے کیا دیر لگتی ہے ڈبونے اور ترانے میں۔ یہ جو سازش چل رہی ہے بیٹا، گھبرانا نہیں، ہمت سے رہنا، اور یہ سوچنا کہ اللہ کی اس دھرتی پہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میں اپنے تن من دھن کی بازی لگاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ہماری نئی نسل تیار ہو رہی ہے، اس ملک میں کام کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، ہماری بہنیں تیار ہو رہی ہے۔ ہماری وہ بہن جو بنگلور میں اور جہاں اس کا حجاب چھینا جا رہا تھا اور ہزاروں درندے اس پر ٹوٹ پڑے، تو اس نے حجاب کے ساتھ کالج میں گئی اور نعرہ تکبیر لگا کر کہا کہ میرا حجاب کوئی نہیں اتار سکتا۔ ہماری بہنیں آج، بچیاں آئی آج حجاب کے ساتھ آئی، پورے پردے کے ساتھ آئی، اس کے اندر حیا تھی۔ اور آج کا بیمار سماج، آج کا جو ہے ایسے لوگ جن کی ذہنیت پاگل ہو گئی، وہ لڑکی کو اسکرٹ میں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک لڑکی کو ریسپشنسٹ بناتے ہیں، ایروسٹیز بناتے ہیں، اور ایک منجن بیچنے کے لیے اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ تو بیٹے یہ بتاؤ آپ کہ عزت اسلام نے دیا کہ انہوں نے دیا؟ انہوں نے تو عزت کھینچ لی بچی کی، انہوں نے عزت اتار دی بچی کی۔ عزت ماں کی شکل میں، عزت بیوی کی شکل میں، عزت بہن کی شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کی قدموں کے نیچے ہے۔ بچوں اپنے ماں باپ کا ادب کرنا، گھر میں اف تک مت کہنا۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق ماں باپ کا بتایا اور کہا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس مدرسے میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ماں باپ ہماری جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو، تمہارے استاذوں نے تم کو تیار کیا، مولانا عبدالرزاق صاحب، ان کے ساتھیوں نے، کہ ان بچوں کو بولنا بھی نہیں آتا تھا لیکن قرآن پڑھانا سکھایا۔ ماں باپ تو بچوں کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن ان کے اساتذہ ان کو زمین سے آسمان کی بلندی عطا کر دیتے ہیں، ایک بڑا انسان بناتے ہیں۔ اس کو جو ہے مسجد میں ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جتنے لوگ پیرنٹس تھے، اگر ان بچوں کے پورے پیرنٹس جینٹس آتے پورے، تو ہماری مسجد میں جگہ نہ ملتی، لیکن ہم غفلت میں ہیں، ہم کو دینی پروگرام سے آنے میں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر آج اعلان ہوتا ہے یہاں کہ شاہ رخ خان اس محلے میں آنے والا ہے یا سلمان خان، یقین مانو اورنگ آباد کا ایک ایک جوان ان دیوانوں کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہے نا۔ ہمارے چاہتے کدھر ہے؟ ہم چاہتے ہماری کدھر ہے؟ تو ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو۔ عزیز بچوں، ہماری حالت کیا ہو گئی آج؟ جس اللہ نے اور جس نبی نے مسلمانوں کو تہذیب سکھائی، ان کو تمدن دیا، ان کو اخلاق دیے، ان کو کردار دیا، آج وہ بچے نشہ کر رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں۔ مسلمان ٹاپو کے بچے نشہ کر رہے ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہے، نقاب اتار دے رہی ہے۔ کتنے لڑکیوں نے اورنگ آباد میں غیروں سے شادی کر لی، کیا اللہ ہم کو معاف کرے گا؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر مسجد سینٹر بنے۔ اب نیچے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس لڑکیوں کا ادارہ چل رہا ہے، بچے 7 کلاس سیکھ رہی اور بچے دین سیکھ رہی، قرآن سیکھ رہی۔ ایسی ہر مسجد کاپی کرے، ہر مسجد میں کام ہو۔ اگر نہیں ہوگا خدا کی قسم تو اس ملک کو اندلس بنا دیا جائے گا، اسپین بنا دیا جائے گا، ہماری مسجدوں کو تالے ڈالے جائیں گے۔ ایک مسجد شہید ہو گئی، ہزاروں مسجدوں پہ دعویٰ کر دیا انہوں نے، لیکن ہم آباد نہیں ہوں گے، ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ نہیں لیں گے، تو یقین مانو ہم اڑ جائیں گے اس ملک میں سے، ہمارے کو باقی نہیں رہیں گے ہم۔ اور جب اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ مسلمان نماز نہیں پڑھا، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انسانی جسم میں جیسے سر کا مقام ہے، ویسے اسلام میں نماز کا مقام ہے۔ بغیر سر کا آدمی دیکھے کہ آصفیہ کالونی میں کسی نے لنگڑے لولے تو دیکھے ہوں گے، بچیاں بولے ہمارے محلے میں بغیر سر کا آدمی ہے، لیکن کتنے بغیر نماز کے مسلمان ہیں؟ نماز ہی نہیں پڑھتے اور ہم مسلم ہیں۔ مسلم کہاں سے ہے؟ حدیث میں فرماتا من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جس نے بھی ایک فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر بن گیا۔ یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں۔
700 जगह कुरान में नमाज का हुक्म है, लेकिन कितने लोग नमाज पढ़े? शब बारात को जो आते तो अब शब कदर में मुलाकात होगी, है ना? ऐसी है, हम शब के मुसलमान हो गए, हम जुमा के मुसलमान हो गए, हम ईद के मुसलमान हो गए। हालांकि मुसलमान तो वो होता है जब अल्लाह पुकारता है, अल्लाह का मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अलस सलाह, अरे आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो अपनी दुकान का शटर बंद हो जाना चाहिए, अपने काम बंद। अब अल्लाह के मुनादी की आवाज़ पर लब्बैक कहे। अगर जन्नत में जाना चाहते हो और नहीं जाना है, तय कर लिया जहन्नम में जाना, तो जो चाहे करो, जो चाहे करो, आज़ाद हो तुम। अल्लाह ने कहा फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे माने, जो चाहे ना माने। इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, हमने जालिमों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी। ये अल्लाह के ताला की तरफ से वईद है। नहीं मान के देखो, हमारे पास आना है, कब्र तुम्हारी जहन्नम बना देंगे, हम आग लगा देंगे उसमें। मेरे दोस्तों, जिंदगी की शाम कब हो जाए नहीं मालूम। कितने लोगों को हमने जनाजा दिया, कांधा दिया कि नहीं दिया? एक दिन हमको भी कांधा दिया जाएगा। हमको अपनी मौत याद नहीं आती। अल्लाह ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान, हर आने वाले को फना होना है, कोई रहने के लिए नहीं आए यहाँ पर। और कोई ज़रूरी नहीं कि हम 50-60 साल पूरे कर ले। देखो, पहले दुनिया में आने का तो एक दस्तूर है, दादा आए, बाप आया, बेटा आया, पोता, ऐसी छोता। लेकिन जाने में कोई सीक्वेंस नहीं है। कितने दादाओं ने पोतों को कांधा दिया मौलाना, गए कि नहीं? चले गए। सोचा था कितनी कलियां फूल बनेगी, लेकिन पहले ही चले गए। कल शबे बारात में अल्लाह ताला ने लिस्ट हवाले कर दी फरिश्तों के, इतने कितने बच्चे इस साल पैदा होने वाले हैं, कितने मरने वाले, फरिश्तों के पास लिस्ट आ गई। नहीं मालूम किसका नाम उसमें चला गया। और हम प्लानिंग करते हैं कि 2 साल के बाद ये करेंगे, घर बनाएंगे, और दुनिया दुनिया करते करते मर रहा आदमी, उसको दीन की फिक्र नहीं उसको, है ना? अरे भाई, तुम रिस्क की तलाश में इतने रुस्वा हो रहे हो, लेकिन राज़िक को पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो। अरे अल्लाह को पकड़ लो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क का इंतजाम कर देगा, और ऐसी जगह से देगा कि तुमको वहम गुमान भी नहीं है। अभी हम बताते हैं आपको, जर्मनी का एक नौजवान था, है अभी, वो जर्मनी में एक यहूदी कंपनी में काम करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हम आपको सुना रहे एक वाकया, अभी का वाकया है। तो दावत व तबलीग के काम में लगा, तो बहुत काम था उसको, कंपनी में बहुत बड़ी तनख्वाह थी उसकी। तो उसने रिज़ाइन कर दिया कि उसको दीन के काम के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो उसके जो मालिक था यहूदी, वो तो दुश्मन है अपने, मालूम है आपको। उसके पास जब रिज़ाइन गया वो बच्चे का, नौजवान बच्चा, दाढ़ी वाड़ी, चेहरा रौनक वाला, तो उसने पूछा कि इसने रिज़ाइन क्यों किया? तो उसको बुलाया, कहा व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर रिज़ाइन, आपके रिज़ाइन की वजह क्या है? तो उसने कहा आई डोंट हैव अ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत टाइम लगता है कंपनी में, तो इस वजह से मैं आपकी कंपनी को टाइम नहीं दे पा रहा। तो उसके मालिक को मालूम था कि इस कंपनी की तरक्की में इस बच्चे का बड़ा हाथ है, बहुत उसने ईमानदारी से करके आज इस कंपनी को इतना प्रॉफिट दिया। तो उसने उसको कहा कि अगर तुम हफ्ते में 2 दिन भी काम करो तो तुम्हारी सैलरी 1 पैसा कम नहीं होगी, हम तुमको उसी इज्जत के साथ रखेंगे। और अपने HR को बोला कि जितना टाइम दे उतना लेना, बाकी ये बच्चे के रिज़ाइन वापस करो। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जब अल्लाह के दीन के तुम काम करोगे तो अल्लाह दुश्मनों से इज्जत की रोटी दिलाएगा, दुश्मनों से इज्जत की रोजी दिलाएगा, और नहीं तो तुम धक्के खाते फिरोगे दुनिया के धक्के खाते। और देखो बच्चों, हमारी पहली वही, अल्लाह के नबी की पहली वही ये आई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। क्या बोले थे अल्लाह? मैंने पढ़ो, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। और सबसे ज़्यादा अनपढ़ खाओ मुसलमान। हमारी बहनों से दरख्वास्त है कि आप आधी रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा इंजीनियर बनाओ, अच्छा डॉक्टर बनाओ, अच्छा उसको साइंटिस्ट बनाओ, लेकिन सबसे पहले अच्छा मुसलमान बनाओ। सबसे पहले उसको अच्छा मुसलमान बनाओ, फिर उसके बाद उसको बहुत सी डिग्रियां दिलाओ। IAS ऑफिसर बने हमारे बच्चे, IPS ऑफिसर बने। क्यों नहीं बनते? किसने रोका आपको? अल्लाह ने हमको दिमाग दिया, काम करने की सलाहियत दी। अल्लाह ने कहा हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? एक अंधा और बीना बराबर हो सकते? अल्लाह ने कहा तालीम याफ्ता लोग देखने वाले बीना लोगों की तरफ, और जो नहीं तालीम वो अंधे हैं। तो मेरे दोस्तों, बच्चों को पढ़ाओ, अपने तालीम दो।
سب سے اچھا پیسہ وہ ہے جو تعلیم پہ خرچ ہو، اور سب سے برا پیسہ ہو جو تعمیر پہ خرچ ہو. ہم بڑے بڑے بلڈنگز بنا رہے، فارم ہاؤس بنا رہے، فلاں بنا رہے، وہ بچے کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی چیزیں طے کرو کیا کرنا ہے اس دنیا میں. ایسی نہیں کہ ایک بھیڑ کی طرح مسلمان جی رہا ہے، نہ اس کو صفائی کا خیال، اس کے محلے گندے، پانی بہہ رہا ہے. اور جس قوم کو اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، اور ہمارے بچے گندے سندے رہے، ہمارے محلے گندے، ہمارے پاس رہنے کو لوگ ڈرے، ہم رات کو جاگ رہے ہیں، ہم نشہ کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں. یعنی یہ تصویر بن گئی ہماری. جو تصویر ہماری ایسی بننا چاہیے تھا کہ ہم نمونے کے لوگ ہوتے. ہمارے سامنے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے یہ محلے کے، یہ طے کر لیں انشاءاللہ میری نماز نہیں چھوٹے گی. بچوں تم طے کرو، اور پورے محلے میں آپ کو کوئی گھر نہ چھوڑو کہ انشاءاللہ ہم ہر گھر پہ محنت کریں گے انشاءاللہ، اور آصفیہ کالونی کو ایک مثالی محلہ بنا دیں گے انشاءاللہ. ہماری بچیوں نے بچت گڑھ کا ایک پروگرام پیش کیا. یقین مانو کتنی مسلمان عورتیں بچت گڑھ کے نام پہ لاکھوں سود میں ڈوب گئی، اور وہ غیر مسلم مردوں کے ساتھ بستر پر سو رہی ہے. کیا کیا ہو رہا ہے یہ ایک سازش ہے. آج شمس نگر عثمان پورے میں ایک محلہ ہے، وہاں کے بچوں نے اتنی محنت کی کہ آپ جا کر دیکھو شمس نگر کی مسجد میں کہ فجر جمعہ کی طرح ہو رہی ہے ان کے پاس. ایک گھر کا بچہ بھی، ایک آدمی بھی بے نمازی نہیں. پورے محلے سے بچت گڑھ ختم کر دیا انہوں نے، اور محلے میں نظام غیر سودی. اس محلے کی کمیٹی نے اتنا پیسہ جمع کیا کہ ایک آدمی بھی اگر کسی کو قرض ہے تو مسجد سے لے، بچت گڑھ سے نہ لے. میرے دوست، ہم بھی بنائیں گے مثالی محلہ یہ انشاءاللہ. اس مسجد کو مثالی بنائیں گے، کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے ساتھ لیں گے. یقین مانو بچوں، آپ نے دیکھا نا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل اپنی آسمانوں میں. آپ نے اگر طے کر لیا نوجوان بچوں نے تو انشاءاللہ اس محلے میں چینج آ جائے گا. ہماری جو بہنیں نیچے آئی ہیں انہوں نے طے کر لیا انشاءاللہ کہ میرے گھر سے ہر برا کام نکال دوں گی، میں ہر اچھا کام کروں گی. میں حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ کو کاپی کروں گی. میں اپنے گھر میں دین لاؤں گی. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. حضرت معین الدین چشتی کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تو معین الدین چشتی بن گئے ہو. امام بخاری ان کی ماں کی تربیت تھی. تو میری بہنوں، اگر آپ دیندار ہو گئی، آپ ایک دو گھر میں روز ملاقات کری، آپ نے کام کیا اور آپ نے طے کر دیا کہ انشاءاللہ آصفیہ کالونی، عارف کالونی، ہلال کالونی تک میں جاؤں گی اور اللہ کے دین کا کام کروں گی، تو اللہ نے قرآن میں مثال دی فرعون کی بیوی کی. وَضَرَبَ اللَّهُ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، اللہ مثال دیتا ہے مسلمان عورتوں کو. کس کی؟ فرعون کی بیوی کی. ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے قتل عام کیا تھا، لیکن اتنی نیک بیوی تھی اس کی، اتنی صالحہ تھی، اتنی دین کے کام کری کہ اس نے فرعون کے گھر میں رہ کر فرعون کو چیلنج کر کے سارے ملک میں اسلام کا کام کری. تو اے مسلمان عورتوں، اگر تمہارا شوہر ظالم بھی ہے تو تم کو فرعون سے ظالم تو نہیں ہوگا. آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے شوہر کا ادب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ شوہر کو دے. آج ہمارے گھر گھر میں جھگڑے ہیں، تماشے ہیں. آج ہماری عورتیں مہیلا منڈل چلی جا رہی ہے، شوہر اتنا ظلم کر رہا ہے. عورتیں یعنی دونوں طرف سے خرابی ہے. آدمی کو بیوی کے حق نہیں معلوم. حضور نے فرمایا عورتیں تو شیشے کے مانند ہیں، کانچ کے برتن کی طرح، ان کو ایسے سنبھالو جیسے کانچ کے برتن سنبھالتے ہو. اور فرمایا خلقت المرأة بالضلع، عورت کو ہم نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. تم سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ ڈالو گے، اور توڑنا طلاق ہے. عورت کو بہت نزاکت سے استعمال کرو. اللہ کے نبی خود یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی بیوی فرماتی، حضور گھر میں بغیر سلام کے نہیں آتے تھے، میرے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی. ہمارے باپ گھر میں آ رہے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی جلاد گھر میں آ گیا، بچے چھپ گئے پلنگ کے نیچے، بیوی سہمی ہوئی. تو یہ سب کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کا اسلام میں. شوہر گھر میں آئے تو انتظار کرے بیوی، اور اس کے لیے بنے سنورے. ہماری عورتیں پروگرام میں جانے کے لیے بنتی سنورتی، اور بیچارہ شوہر بہت تھکا کے ڈیوٹی سے آتا تو ایسی حالت میں ملتی ہے کہ نہ اس کو بناؤ سنگار ہے شوہر کے لیے، نہ کچھ نہ کیا. تو یہ سارا نظام آپ نے گڑبڑ کر دیا. تو ہم کو اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اتنی رات ہو گئی، میں آپ سے کیا پوری رات بات کروں تو کم ہے اسلام کے بارے میں. تو ہم کو ہر چیز سدھارنا ہے. ہمارے نکاح اسلامی ہو، ہمارے نکاح میں فضول خرچی نہ ہو.
نہ رجگا ہو، نہ ساچک ہو، نہ ہلدی ہو، تماشا ہے ہمارے پاس، اور کہتے ہیں النکاح من سنتی، اور ساری سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے. وہ کیمرے چل رہے ہیں، مرد عورت ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا کھانا ہو رہا ہے، اور جو ہے عورتیں جو ہے مردوں کے ساتھ اختلاط ہے، اور پھر قاضی صاحب پڑھے النکاح من سنتی، نکاح تو حضور کا طریقہ، اور سارے سنتیں توڑی گئی ہے. پھر اس نکاح میں برکت کہاں رہے گی؟ چوتھے دن جھگڑے شروع ہو جا رہے ہیں نا، جھگڑے شروع ہو جا رہے ہیں. تو ہم کام نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اتنا آسان کرو نکاح کو کہ کوئی غریب آدمی یہ نہ خوف کرے کہ میری بچی کا نکاح کیسے ہوگا. سارے نوجوان طے کرو انشاءاللہ کوئی جہیز نہیں لیں گے. اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو گھر کا ذمہ دار بنایا. کیوں بنایا بھائی؟ بما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ اپنا مال خرچ کرتے ہو، عورتوں سے نہیں لیتے. سمجھے؟ یہ ساری باتیں ہم کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں اس مکتب کے اساتذہ، ذمہ دار، مسجد کے محلے کے لوگ، ہماری بہنیں، کہ انشاءاللہ اب میں آئندہ جب آؤں گا تو 27 بچے نہیں 700 بچے پڑھے گی انشاءاللہ یہاں پر. اور یہاں پر ایک مکتبہ اور 10 معلم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ترقی کریں گے، ہم پیچھے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمارے بچے سب کام کریں گے انشاءاللہ. کام کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، ہمت سے خوب قرآن ختم کرو. آج کتنے بچوں کو ملا انعام ماشاءاللہ. ایسے ہم قرآن سیکھیں گے اور ساری چیزیں. کتنا ڈر رہے قرآن سے اتنا قرآن سیکھو تم انشاءاللہ. ایسا دور آئے گا بیٹا کہ یہ لوگ اسلام میں جوک دور جوک داخل ہوں گے، ہمارے اخلاق دیکھ کے، ہمارے کردار دیکھ کے. اور ہمارے اخلاق اچھے ہو غیر مسلموں کے ساتھ بھی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اسلام میں یہ فرمایا نا، جس کا پڑوسی بھوکا وہ مسلمان ہے. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. گجرات میں ایک مسجد ہے بہت بڑی، وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک ہندو بہن کھڑی تھی سر پہ پلو اوڑھ کے اور رو رہی تھی. پانی پھکانے کے لیے آئی تھی. ابھی آتے نا ہندو بہن، آج بھی اتنے کٹر ماحول میں آتے پانی پھکانے کے لیے. تو مولانا نکلے، پانی پڑھ کے پھونکا اور پوچھا کہ بہن روتی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا مولانا میرا شوہر کینسر کا مریض ہے، میرے زیور بک گئے، میرے کئی گھر کی چیزیں بک گئی اس کے علاج میں. اب میرے پاس پورا پیسہ ختم ہو گیا. وہ اچھا ہونے لگا تو دوا گولی کو پیسہ نہیں، گھر میں راشن نہیں. تو لوگوں نے بولے پانی پھکا کے لا لو شوہر اچھا ہو جائے گا. تو پانی پھکانے آ گئی. مولانا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ہمارے پڑوس میں محلے میں آدمی رہتا ہم کو خبر نہیں ہے. دیکھو مولانا اس کے گھر پہ گئے چل ماندار دوستوں کے ساتھ، اور اس کے شوہر کو گلے لگایا اور کہا بھیا تم ہمارے بھائی ہو، اب ہمارا علاج کرانا ہمارا کام ہے. پورا مسلمانوں نے علاج کرایا، اچھا ہو گیا اس کا شوہر، اور گھر میں 1 سال کا راشن بھرے اس کے، تو دیے اس کو سب. تو مولانا نے مسجد کے ممبر سے کہا کہ میرے اس عمل سے پورا گھر مسلمان ہو گیا. پورا گھر. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا. ہم بھوکے رہ کے کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ دوسروں کو. ہم کپڑے کم پہن کے دوسروں کو کپڑے پہنائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جا رہے تھے ایک دن، تو راستے میں ایک بچہ ملا رو رہا تھا خراب سے کپڑے پہنے ہوئے. تو حضور نے اس کو گلے لگایا اور کہا بیٹا روتے کیوں ہیں؟ وہ یتیم بچہ تھا. تو بچے نے کہا اے اللہ کے نبی اگر میرے باپ آج زندہ ہوتے تو میں بھی کپڑے پہنتا، میں بھی عیدگاہ آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاندھے پر بٹھایا، واپس گھر گئے. اس کو کہا حضرت عائشہ سے اس کو نہلاؤ، اس کو نئے کپڑے حسن حسین کے پہنائے اور اس کو کاندھے پہ بٹھا کر عیدگاہ لائے اور کہا بیٹا آج سے تمہارے والد محمد اور تمہاری ماں عائشہ تم کو پسند ہے کہ نہیں؟ وہ بچے کے چہرے پہ خوشی. تو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ کوئی یتیم بھی ہماری عید میں محروم نہ رہنے پائے. انشاءاللہ ہم اپنی خوشیاں ان کو بانٹیں گے. ہم اپنی عید میں صدقہ فطر دے کے سارے لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کریں گے. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو خود کے لیے جیتا ہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے. خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. ہماری حدیث میں تو یہ آتا ہے بخاری کی کہ ایک فاحشہ عورت تھی، گناہگار تھی، طوائف تھی. ایک دن پانی کی پیاس لگی اس کو. بیٹا بچوں غور سے سنو، بہت پیاس لگی، جا رہی تھی جنگل سے. ایک کنواں دکھا پانی کے لیے، گہرا کنواں، اتری پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی اور چڑھ کر اوپر آئی
تو دیکھا کہ کتا پیاس سے اپنی زبان نکالے ہوئے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. اس کو ترس آیا, اس نے سوچا مجھے جیسی پیاس لگی تھی اس کو بھی لگی, یہ بھی جاندار ہے. دوبارہ کنویں میں اتری اور اپنے جو چمڑے کے پیتاب ہے اس میں پانی بھر کے منہ میں پکڑا, مشقت سے چڑھی اور اس کتے کو پانی پلا کے جان بچا دی. بچوں, بخاری کی حدیث ہے, مولانا سے پوچھ لینا علماء یہاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت دے دی اس کو. تو ہمارے مذہب میں کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے, تو انسانوں کو پلانے پہ نہیں مل سکتی بیٹا. اب یاد رکھنا, پانی پلانا, کھانا کھلانا بھوکوں کو, اور اپنے دوسروں پر قربان کرنا, اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا بیٹا. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف, کسی کی غیبت نہیں, کسی کا وہ نہیں. ہماری عورتیں بھی سن لے, یہ زبان حضور نے کہا 2 چیزوں کی تم ضمانت دے دو میں جنت کی دیتا ہوں, ایک زبان کی, ایک شرمگاہ کی. ہماری بہنیں طے کر لیں ہم انشاءاللہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے, انشاءاللہ کسی کی برائی بیان نہیں کریں. 100 عیب ہمارے اندر ہیں, ہم کس کے کیا عیب بیان کریں. اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ بات. اللہ نے قرآن میں کہا اتحب ان تأکل لحم اخیہ میتا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اچھی چیزیں اپنائیں گے, ہم سنوریں گے اخلاق سے. ہماری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی, زبان غلط نہیں بولے گی, ہاتھ غلط نہیں پکڑیں گے, پیر غلط نہیں چلیں گے انشاءاللہ. پھر خبر میں ایسے جائیں گے کہ فرشتہ ہم کو کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اب چل لوٹ اپنے رب کے پاس, تیرا رب تجھ سے خوش, تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, اب میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. فادخلی جنتی, اور جنت میں داخل. یہ مرتے وقت فرشتے کہتے ہیں میرے دوستو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کامیابی کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. یہ ہماری نئی نسل تیار ہوگی, کام کریں گے, اور انشاءاللہ پورے محلے کو مثالی محلہ بنائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے, ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے, کمیٹی کو جزائے خیر عطا فرمائے, اہلیان محلہ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہماری بہنوں کو بھی کہ اتنا وقت انہوں نے دیا اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.